معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کورونا سے فی الحال چھٹکارا ممکن نہیں۔ چائنا کووڈ-19 کے لیے WHO کو 30 ملین کی خطیر رقم کا عطیہ دے گا۔ مملکت سعودی عرب میں کورونا وائرس کے کیسوں میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1158 نئے مثبت مصدقہ مریض۔ افواہ پھیلانے والوں کے خلاف ہوگی کارروائی، CM ادھو ٹھاکرے۔ وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے جاری کی 101 ملزمین کی فہرست۔ ارنب گوسوامی اور ریپبلک ٹی وی کے خلاف کئی ریاستوں میں FIR۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد فلور لیڈر تلنگانہ اسمبلی حبیب ملت اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ حکومت سے خانگی ہاسپٹلوں میں وبائی خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ آندھرا پردیش میں رمضان المبارک کے موقع پر ریاستی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو کئی خصوصی سہولیات دستیاب رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کی منظوری۔ رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان کی جانب سے کرنول کے غریب افراد میں ضروری اشیاء کی مفت تقسیم کا کام جاری۔ ریاست کے کسانوں کی ترقی اور خوشحالی ریاستی حکومت کا نصب العین۔ شہر کڑپا میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے 170 غریب خاندانوں میں راشن کٹس کی سربراہی۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ کورونا سے فی الحال چھٹکارا ممکن نہیں۔ پوری دنیا میں کورونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کورونا تقریباً 2 لاکھ افراد کو شکار کرنے کے باوجود لمبے عرصے تک باقی رہ سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس لمبے عرصے تک رہے گا اور WHO کے مطابق دنیا میں جان لیوا بیماری میں اضافے کے رجحان کے ساتھ لاک ڈاؤن میں نرمی یا اسے ختم کرنا وائرس کے لیے دوبارہ سر اٹھانے جیسا ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ کا کہنا تھا کہ فنڈنگ روکنے سے WHO کو کورونا سے نپٹنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا، اس لیے امریکہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اس لیے کہ دنیا بھر میں کورونا سے مریضوں کی تعداد میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 26,37,911 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 1,84,235 ہو گئیں، جبکہ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 17,35,854 مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 56,679 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 7,17,822 مریض اس بیماری سے نجات پا کر اسپتالوں سے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں نہ صرف کورونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 47,881 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,49,092 ہو چکی ہے۔ اسپین میں کورونا کے اب تک 2,08,389 مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وبا سے اموات 21,717 ہو چکی ہے۔ اٹلی میں کورونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 25,085 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 1,87,327 رپورٹ ہوئے ہیں۔ فرانس میں کورونا وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں 21,340 ہو گئیں، جبکہ کورونا کیسز 1,59,877 ہوئے ہیں۔ جرمنی میں کورونا سے کل اموات کی تعداد 5,315 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کیسز اب تک 1,50,648 ہو گئے۔ برطانیہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 18,100 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کیسز کی تعداد 1,33,495 ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,376 ہو گئی، جبکہ کورونا سے
سے کل کیسز 98,674 ہو گئے۔ ایران میں کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 85,996 ہو گئی، جبکہ 63,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور تقریباً 5,000 افراد جان بحق ہو گئے۔ چائنا میں کرونا سے کل ہلاکتیں 4,632 ہو گئیں، جبکہ کل کرونا کیسز 82,798 ہو گئے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 513 ہو گئے، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 57,999 ہو چکی ہے۔ چائنا کووڈ 19 کے لیے WHO کو 30 ملین کی خطیر رقم کا عطیہ دے گا۔ چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا نے کہا کہ چائنا کووڈ 19 کے خلاف عالمی لڑائی کی حمایت کے لیے عالمی ادارے صحت WHO کو $30 ملین کی امداد فراہم کرے گا۔ ہوا نے ٹویٹر پر کہا کہ اس امداد کا مقصد خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے صحت کے نظام کو مستحکم کرنا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ چائنا نے پہلے ہی مارچ میں WHO کو $20 ملین کی امداد کر چکا ہے۔ مملکت سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسوں میں مسلسل اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1158 نئے مثبت مصدقہ مریض۔ مملکت سعودی عرب میں تعداد بڑھ کر 13,930 ہو گئی۔ مملکت سعودی عرب میں حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے سد باب کے لیے مؤثر اقدامات کے باوجود کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1158 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اضافہ مدینہ منورہ میں ہوا، جہاں پر 293 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ مکے میں 209، جدہ میں 208، ریاض میں 157، حفوف میں 78، دمام میں 43، جبیل میں 40، طائف میں 32۔ اس طرح سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1158 نئے کیسوں کے اضافے کے ساتھ ملک بھر میں یہ تعداد 13,930 ہو چکی ہے۔ 1925 صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں، جبکہ تاحال 121 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ کویت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 151 کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس طرح اب تک یہ تعداد بڑھ کر 1,888 ہو چکی ہے۔ 498 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ آج اس مرض سے ایک 41 سالہ کویتی شخص کی موت واقع ہو گئی ہے، جس سے تاحال مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے۔ افواہ پھیلانے والوں کے خلاف ہوگی کارروائی، CM ادھو ٹھاکرے۔ پال گھر موب لنچنگ واقعے کے بعد جاری ایک ویڈیو پیغام میں وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس معاملے میں وزیر داخلہ امت شاہ سے بات کی ہے۔ واقعے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وہاں موجود پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کے لیے ADG CID کو ذمہ داری دے دی ہے۔ وہیں وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے صاف کہا تھا کہ یہ واقعہ مذہب سے جڑا نہیں ہے، ایسے میں افواہ پھیلانے والے لوگوں پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے جاری کی 101 ملزمین کی فہرست۔ ممبئی موب لنچنگ واقعے کے تعلق سے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے ملزمین کے ناموں کی فہرست جاری کی ہے۔ یہ فہرست ان 101 لوگوں کی ہے جنہیں واقعے کے 8 گھنٹوں کے اندر گرفتار کیا گیا۔ انل دیشمکھ نے ان ناموں کی فہرست جاری کرتے ہوئے ظاہر کیا کہ جو لوگ فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ گرفتار لوگوں میں ایک بھی مسلم شامل نہیں ہے۔ انل دیشمکھ نے کہا کہ ویڈیو میں کوئی اوئے بس بول رہا ہے، جسے کچھ لوگ شعیب بس کر کے وائرل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سبھی ریاستیں کورونا وبا سے لڑ رہی ہیں، وہیں کچھ لوگ پال گھر واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر کارروائی کی جائے گی۔ ارنب گوسوامی اور ریپبلک ٹی وی کے خلاف کئی ریاستوں میں FIR۔ پال گھر موب لنچنگ کے واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے اور کانگریس صدر سونیا گاندھی کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے کے لیے ریپبلک ٹی وی اور اس کے ایڈیٹر ارنب گوسوامی کے خلاف FIR درج کر دیا گیا۔ ریپبلک ٹی وی اور اس کے ایڈیٹر ارنب گوسوامی کے خلاف کئی FIR درج کرائے گئے۔ گوسوامی پر مجرمانہ سازش رچنے کے الزام میں دفعہ
دفعہ 120 بھی فساد برپا کرنے کی نیت سے اکسانے کی، دفعہ 153 مذہبی اور لسانی بنیاد پر اکسانے کے لیے، دفعہ 153 یہ مذہبی جذبات مشتعل کرنے کے لیے، دفعہ 295 یہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، دفعہ 298 بے عزتی کے لیے، دفعہ 500 فرقوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی، دفعہ 505 کے تحت کیس درج کر دیے گئے ہیں۔ اس FIR کے لیے دی گئی شکایتوں میں ارنب گوسوامی کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں رائے پور کے ایک تھانے میں ریاست کے وزیر TS سنگھ دیو نے FIR درج کرائے ہیں، جس میں انہوں نے ریپبلک ٹی وی اور ارنب گوسوامی پر فرقہ وارانہ فیر سگالی بگاڑنے کی کوشش اور کانگریس صدر سونیا گاندھی کی بے عزتی کا الزام عائد کیا ہے۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ ارنب گوسوامی نے اپنے پروگرام میں پال گھر موب لنچنگ کو لے کر فرقہ وارانہ جذبات مشتعل کیے اور لوگوں کو اکسانے کا کام کیا۔ اسی طرح ایک اور FIR میں ارنب کا کانگریس صدر سونیا گاندھی کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد فلور لیڈر تلنگانہ اسمبلی حبیب ملت اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ حکومت سے خانگی ہاسپٹلوں میں OP خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ ماہ رمضان المبارک کے موقع پر ملک کے مسلمانوں سے اپنے گھروں میں ہی عبادات کرنے کی اپیل۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، اکبر الدین اویسی نے لاک ڈاؤن کے موقع پر تمام خانگی ہاسپٹلوں میں OP خدمات کو حکومت کی جانب سے روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے عام مریضوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خانگی ہاسپٹلوں کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ عام بیمار افراد کو ہو رہی مشکلات کو دور کیا جا سکے۔ اکبر الدین اویسی نے ماہ رمضان المبارک کے آمد کے پیش نظر ملک بھر کے مسلمانوں سے اپنے گھروں تک محدود رہ کر عبادات کرنے کی اپیل کی۔ آندھرا پردیش میں رمضان المبارک کے موقع پر ریاستی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو کئی خصوصی سہولیات دستیاب رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کی منظوری۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ریاستی وقف بورڈ نے رمضان المبارک کے موقع پر مسلمانوں کو روزوں کے درمیان کئی خصوصی سہولیات دینے کا اعلان کیا۔ ریاستی وقف بورڈ CEO مسٹر علیم بادشاہ نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں، جس کے تحت ماہ رمضان کے دوران 24 گھنٹے بجلی کی سربراہی بلا خلل جاری رہے گی، پینے کے پانی کی سربراہی بلا وقفہ جاری رہے گی، ہر دن صبح 10 بجے تک تمام ضروری اشیاء کی فروخت جاری رہے گی، ہر دن شام 4 بجے تا افطار تک پھل اور میوے جات فروخت کرنے کی خصوصی اجازت ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے دوران بھی ہر دن سحری کے موقع پر صبح 3 بجے تا صبح 4:30 بجے تک اور افطاری کے موقع پر 5:30 بجے تا 6:30 بجے تک غریب افراد میں سحری و افطاری کرانے کے لیے اجازت ہوگی۔ ریاست کے ہر شہر اور گاؤں میں چند ہوٹلوں کو سحری اور افطاری کے دوران ہوٹل کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کوارنٹائن میں مسلم مریضوں کو سحری و افطاری کا انتظام حکومت کرے گی۔ ریاست کی تمام مسجدوں میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے وہی امام و مؤذنوں کو آنے جانے سے روکا نہیں جائے گا۔ حکومت کی جانب سے اجازت رہے گی۔ ریاست کے مسلمانوں کو ان سہولیات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان کی جانب سے کرنول کے غریب افراد میں ضروری اشیاء کی مفت تقسیم کا کام جاری۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، کرنول MLA حفیظ خان کی جانب سے غریب اور مستحق افراد میں ضروری اشیاء کی مفت تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ان کی اپیل پر کرنول کے اہل خیر حضرات بھی اس کار خیر میں شامل ہو رہے ہیں۔ اشرف اینڈ گروپ کی جانب سے لکشمی نگر میں 3000 غریب افراد میں ترکاریاں اور انڈے مفت تقسیم کیے گئے۔ حفیظ خان کی جانب سے یہ تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر انہوں نے کرنول کے اہل خیر حضرات سے اس کار خیر میں شامل ہونے کی اپیل کی، ساتھ ہی کہا کہ کرنول سے اس وبا کو ختم کرنے کے لیے عہد کریں۔ ریاست کے کسانوں کی ترقی اور خوشحالی ریاستی حکومت کا نصب العین۔ کڑپا میں ہلدی کی خریدی کے مرکز کا افتتاح۔
نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد بادشاہ کا بیان۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر جناب یوسف علی خان نے بتایا، امجد بادشاہ نے آج کڑپا کے مارکیٹ یارڈ میں حکومت کی جانب سے ہلدی کی خریدی کے مرکز کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کسانوں کی ترقی و بہبودی پر خصوصی دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ حکومت کسانوں کی حامی حکومت ہے۔ حکومت نے ہلدی کے کسانوں سے ہلدی خریدنے کے لیے امدادی قیمت خرید مقرر کی ہے۔ فی کنٹال کی قیمت خرید 6,850 روپے مقرر کی گئی ہے تاکہ ہلدی کے کسانوں کا فائدہ ہو سکے۔ آج سے ریاست بھر کے مارکیٹ یارڈوں میں ہلدی کی خریدی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ضلع کڑپا میں 3 مقامات کڑپا، راجم پیٹ اور میتکور میں آج سے امدادی قیمتوں پر کسان اپنی پیداوار خریدی مراکز میں فروخت کر سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں کسان اپنی پیداوار کی قیمت خرید نہ ہونے کی وجہ سے مالی مشکلات کا شکار ہوئے تھے، جسے دیکھتے ہوئے حکومت نے ہلدی کے کسانوں کو امدادی قیمت خرید مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست کے کسان استفادہ کریں۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی ریاست کے کسانوں کی تمام فصلوں کو امدادی قیمت دینے کا اعلان کیا ہے۔ کسانوں کو اپنی پیداوار کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں خانگی منڈیوں میں کنٹال ہلدی کی قیمت خرید صرف 5,000 روپے ہے، جبکہ حکومت نے 1,850 روپے بڑھا کر 6,850 روپے قیمت خرید مقرر کی ہے تاکہ ہلدی کے کسانوں کو فائدہ ہو سکے۔ ریاست کے دھان پیدا کرنے والے کسانوں کو بھی اسی طرز پر امدادی قیمت خرید مقرر کی گئی ہے۔ ہر کسان سے 30 کنٹال دھان کی خریدی کی جائے گی۔ امجد بادشاہ نے کسانوں سے کرونا وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، سماجی دوری برقرار رکھنے، ماسک کا استعمال لازمی طور سے کرنے پر زور دیا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مارکیٹ یارڈ چیئرمین بھاسکر ریڈی، مارکیٹ یارڈ عملہ اور دوسرے موجود تھے۔ شہر کڑپا میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے 170 غریب خاندانوں میں راشن کٹس کی سربراہی۔ کڑپا میں حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے آج کڑپا کے 170 غریب و مستحق خاندانوں میں 1 ماہ کے راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ چیئرمین ٹرسٹ مولوی ڈاکٹر SMD خلیل اللہ ثنائی عامری نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے غریب افراد میں 170 خاندانوں میں اشیاء ضروریہ کے کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ٹرسٹ کے ذمہ داران اور ساتھی جن میں قادر خان، خواجہ احمد، امتیاز اشرفی، شہراز اشرفی، آصف بادشاہ، خواجہ معین الدین، ڈی قادر خان، بنا خان اور دوسرے موجود تھے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔